بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا حاصل تعلم ہے مختلف انداز میں، یعنی بیانیہ، مدلل، بحثی اور تفصیلی کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف موضوعات میں مضامین تخلیق کر سکیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج آپ نے مکمل طور پر سیکھنا ہے کہ کس انداز میں، کس پیرائے میں کس طرح مضامین تخلیق کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم مختلف انداز بیان پر مفصل گفتگو کرتے ہیں کہ یہ انداز بیان ہے کیا، بیانیہ کیا ہے، مدلل کیا ہے، بحثی کیا ہے اور تفصیلی کیا ہے۔ سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں بیانیہ انداز پر۔ بیانیہ انداز کیا ہے؟ بیانیہ انداز وہ انداز ہے، وہ پیرایہ ہے جس میں کسی مضمون کو کہانی یا واقعے کی شکل میں آگے بڑھایا جاتا ہے، یعنی لکھنے والا، مضمون نگار، کہانی کو بنیاد بنا کر اپنی سوچ، اپنے احساسات، اپنے جذبات، اپنے پیغام کو قارئین تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے مضمون کو عموماً پڑھنے والے قاری شوق سے پڑھتے ہیں، کیونکہ اس مضمون میں ایک تجسس ہوتی ہے، تو اس مضمون کو بیانیہ مضمون کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہے مدلل انداز۔ مدلل سے مراد دلیل پیش کرنا، شواہد پیش کرنا۔ یہ ایسا انداز ہے جس میں لکھنے والا دلیل اور شواہد کے ذریعے پڑھنے والوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی موقف کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طریقہ انداز کو مدلل انداز کہا جاتا ہے۔ تیسرا ہے بحثی انداز۔ بحثی انداز میں مختلف آراء پیش کیا جاتا ہے، بحث کیا جاتا ہے۔ اس انداز میں لکھنے والا مصنف غیر جانبدار ہوتا ہے، یعنی جو موضوع اس نے اپنے لیے منتخب کیا ہو اس کے حق میں بھی دلیل دیتا ہے، اس کے مخالفت میں بھی دلیل دیتا ہے، لیکن اپنا کوئی نتیجہ اخذ نہیں کرتا۔ یہ ساری چیزیں قاری پر چھوڑ دیتا ہے۔ قاری اس تحریر کو پڑھنے کے بعد خود ہی نتیجہ اخذ کرتا ہے، یا اس کے حق میں یا اس کے مخالفت میں۔ چوتھا انداز ہے تفصیلی انداز۔ تفصیلی انداز سے مراد مکمل طور پر وضاحت کرنا، تشریح کرنا، تفصیل بیان کرنا ہے۔ اس مضمون میں مضمون نگار جامع اور منظم انداز میں معلومات قارئین تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح کا مضمون لکھنے کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے قارئین تک معلومات پہنچانا، قارئین کی فہم بڑھانا۔ تو جو بھی موضوع اپنے لیے لکھنے والا منتخب کیا ہوتا ہے اس کے متعلق تمام تفاصیل قارئین تک پہنچاتا ہے۔ یہ چار انداز بیان ہیں، مختلف پیرائے ہیں۔ تو ابھی آپ نے سمجھا ہے کہ یہ انداز بیان ہے کیا۔ ابھی آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ بھی اپنے لیے کوئی ایک موضوع کا انتخاب کریں، تو ان پیرایوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان انداز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے بھی مضمون لکھنا ہے۔ یہ آپ کا گھر کا کام ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔